बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से जब ऐलान किया गया कि हम पंजाब असम्बली भी तहलील करने जा रहे हैं और साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का भी जब ऐलान किया गया, तो आज मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ हमजा शहबाज की सरबराही में, और इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का जो बयान है वो अब गले की हड्डी बन चुका है मुस्लिम लीग नून की। और मुस्लिम लीग नून इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके लिए अदम एतमाद लेकर आना नामुमकिन है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो आर्टिकल 63A की जजमेंट है वो उनको ऐसा नहीं करने देगी। आज कैसे शशो पंज का शिकार है और कैसे मायूसी उठाना पड़ी, अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक तबका था जिन्होंने ये राय दी और वो भी दलदल में लेके जाती है नून लीग को, दूसरा तबका दूसरी राय दे रहा था और वो भी दलदल में लेके जा रहा है नून लीग को। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आजम सवाती ने अपने खिलाफ मुकदमात जो पूरे पाकिस्तान में ऐसा तारीख इन्होंने रकम की है, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तारीखी रिकॉर्ड बना दिया है मुकदमा दर्ज करने का, और उसमें सबसे ज़्यादा बिलावल जरदारी की सिंध पुलिस है। पूरी कौम जानती है कि ये सिंध पुलिस क्यों कर रही है, किसके कहने पर कर रही है, और कोई नहीं है, वक्त गुजर जाता है, थोड़ा टाइम गुजर गया है और एक दिन है, इंशाअल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। और इमरान खान की जानिब से आजम सवाती के मामले पर बड़ा तगड़ा एक स्टेटमेंट दी गई है और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है, हम कैसे मुतमईन हों जब जो सेनेटर्स एक हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट की दीवारें और दरवाज़ों पर बैठ कर इंसाफ मांगते रहे, उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोई इस मुल्क में पूछने वाला नहीं है। जब डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात की जाती है, मैन एंड वीमेन की बात की जाती है, एक तो फजलुर रहमान की जानिब से जो उसको मैं कहूँगा कि जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के लिए, हमारी जो माएँ बहनें जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके लिए, वो इंतहाई शर्मनाक हैं। उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और ऐसे लोगों पर हज़ार बार जो इस तरह की गलत गुफ्तगू करते हैं या बकवास करते हैं, क्योंकि जो माएँ बहनें होती हैं वो सबकी साझी होती हैं। अगर इनको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में ख़वातीन मर्दों के बराबर हर जगह पर खड़ी हैं, शाना बशाना खड़ी हैं, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, इनको तकलीफ होती है इन मौलवियों के जो है वो जो इनको वहाँ से पैसा आ रहा होता है, फंड्स आ रहे होते हैं, जो इन्होंने कौम को गुमराह बना के लूटा हुआ है, इनको तकलीफ है कि लोगों में शऊर आ गया है। एक लड़की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली है वो अपने हकूक के लिए बात करती है, वो आंखें बंद करके मौलाना के कहने पर वोट देने वाली नहीं है। एक लड़का जो शऊर हासिल कर चुका है, इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया है कि आप जितने बड़े ताकतवर लोगों को बिठा दे कोई फायदा नहीं है, अवाम बाशऊर हो चुकी है। और ये यही वजह है कि शऊर की वजह से कभी हमारे ताकतवर कहते हैं कि ये जो यूथ है ये नासमझ है या जाहिल है, और कभी फजलुर रहमान जैसे लोग इतनी घटिया इल्ज़ामात लगाते हैं जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और मैं तो वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं, हमारे मुल्क की जो लड़कियाँ हैं, वो जिस तरीके से पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं और जो उनका किरदार है हकीकी आज़ादी के लिए, हम उनको सलाम पेश करते हैं। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि आजम सवाती की सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की दरख्वास्त पर कई हफ्तों बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जजों से सवाल है कि क्या ये शिक सिर्फ रियासत के ताकतवरों पर लागू होती है? बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है इमरान खान ने कि ये जो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं, क्या ये ताकतवरों पर लागू होते हैं या आम आदमी के लिए भी आईने पाकिस्तान बचा हुआ है? इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जो सेनेटर आज़म की वीडियो के जरिए सेनेटर आजम सवाती की तजलील की गई, आजम सवाती को बरहना किया गया, तशद्दुद किया गया। कई हफ्तों से आजम सवाती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन आजम सवाती की दरख्वास्त पर कोई एक्शन ना लिया गया। इमरान खान का कहना था कि जब गुस्से और मायूसी का इजहार किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। पूरे मुल्क में आजम सवाती के खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज की गई हैं। ये किसके कहने पर FIR दर्ज हुई हैं? एक ही वकूआ की एक से ज्यादा कैसे FIR दर्ज हो गई? उन्होंने कहा, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, मैं पूछता हूँ कि इस सब में इंसाफ कहाँ है? क्या आर्टिकल 14 की शिक ताकतवर रियासती इदारों के लिए मुंतखब तौर पर लागू की जाएगी? सिर्फ उन्हीं के लिए आर्टिकल 14 है, बाकी जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग है,
جو سٹیزن ہے وہ کیا ختم ہو گئی ہے۔ اور میں سن رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب انگلش میں ایک لیکچر دے رہے تھے اور آرٹیکل 14 کے بارے میں بہت تگڑی گفتگو کر رہے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج بھی ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ آرٹیکل 14 میں آپ کو کہا گیا ہے جی آپ کو یہ اختیار مل گیا، آرٹیکل 15 میں آپ کو یہ اختیار مل گیا، آرٹیکل 13 میں یہ اختیار مل گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جنہوں نے امپلیمنٹ کروانا تھا وہ ہمیں آرٹیکل 14 کی میننگ پڑھ کے سمجھا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں۔ آپ کا کام تھا جب آپ کے پاس یہ معاملہ گیا تھا، آپ میں سے کوئی ایک جج تو خط لکھ دیتا، ایک جج تو یہ کہہ دیتا چیف جسٹس صاحب کہ اس پر نوٹس لے لیں۔ عرشہ شریف کے معاملے پر قاضی فائزہ صاحب جو صبح و شام خط لکھتے رہتے ہیں، جو متی اللہ جان کے گھر چلے جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے، جو اسد طور کے لیے اور صحافیوں کے لیے، اس طرح کے جو ایک خاص قسم کے صحافی ہیں جن کو صحافی کہا نہیں جا سکتا، ان کے لیے جو ایکشن لیتے ہیں اور ان کے لیے خود نوٹس خود لے لیتے ہیں، جس کے بعد پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایک خط تو لکھ دیا ہوتا اعظم سواتی کے حوالے سے، خط تو عرشہ شریف کے حوالے سے منصور علی شاہ صاحب۔ اب کن رائٹس کی بات کرتے ہیں؟ اب آرٹیکل 14 ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن آرٹیکل 14 کی اتنی وائلیشن ہو رہی ہے، آپ کی عدالت میں درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، ان کو آپ فکس نہیں کرتے، اس پر بات نہیں کی جاتی۔ اور صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے۔ یہی دکھ عمران خان بیان کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے نظام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اعظم سواتی نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اعظم سواتی کی جانب سے جو یہ درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے پی کا قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا۔ اسی نوعیت کے دوسرے کیس میں اعظم سواتی ضمانت پر رہا ہوئے، پہلے بھی دوران حراست بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ اعظم سواتی کے پاس اطلاعات ہیں کہ دوران حراست ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اعظم سواتی کے ساتھ کسی بھی قسم کا غیر انسانی سلوک کیا جا سکتا ہے۔ جب عدالت میں پیش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ کوئٹہ میں بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں، سندھ کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ عدالت سے استدعا کی ہے کہ اعظم سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کی جائیں، بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنایا جائے اور اعظم سواتی کو دوسری جگہ منتقلی سے روکا جائے۔ درخواست میں یہ کہا گیا کہ وفاق، ایف آئی اے، آئی جی سندھ اور بلوچستان کو اس میں فریق بنا کے درخواست دائر کی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو جان کا تحفظ ہے وہ کیا جائے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کو کسٹڈی میں ہی قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا ایک پاکستانی شہری جب اپنے ایف آئی اے اور اپنے اداروں سے اس حد تک اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے کہ جناب میری جان کو خطرہ ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے ملک کی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے ملک میں کس رول آف لاء کی باتیں کرتے ہیں، کن آئین کی کتابوں کی ہم بات کرتے ہیں، کس عدالت عظمیٰ اور عالیہ کی بات کرتے ہیں؟ بہت بدقسمتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان کا جو اعلان ہے اور وہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، جو بدھ جمعرات کو عمران خان کی جانب سے ٹائم بھی دے دیا جائے گا، اس پر اب نون لیگ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے عمران خان کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ۔ ایک بال پر جو 2 وکٹیں عمران خان نے گرائی ہیں، اور وہ کیسے گرائی ہیں کہ عمران خان نے نون لیگ کو نہ ادھر کا چھوڑا، نہ وہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، نہ وہ اسمبلیاں تحلیل کروا سکتے ہیں، اور نہ وہ اسمبلیاں بچا سکتے ہیں، نہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور کروا سکتے ہیں، نہ وہ اسمبلی بچا سکتے ہیں۔ یہ عمران خان نے ان کو ایک بال پہ 2 ان کی وکٹیں گرائی ہیں، اور ان کے لیے اب معاملات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ نون لیگ میں یہ جب ڈسکشن شروع ہوئی، پنجاب اسمبلی کا جو ایوان ہے وہاں 371 ممبران ہیں، اور تحریک انصاف کے 180 ہیں، جبکہ کاف لیگ کے 10 ہیں، 190 پاکستان تحریک انصاف کے پاس ممبرز ہیں، جبکہ ان کے پاس ٹوٹل ملا کے، جس میں 167 نون لیگ کے، پی پی کے ساتھ 5 آزاد اور 1 رائے حق پارٹی کا رکن ہے، یہ ٹوٹل 180 بنتے ہیں۔ یہ 180 ہیں، ادھر 190 ہیں، اور یہ اکٹھے مل کر 186 لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ اب اگر یہ پی ٹی آئی سے لوگ توڑیں گے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا۔ اب بات آ جاتی ہے کاف لیگ کی۔ کاف لیگ کے یہ اگر 6 لوگوں کو توڑیں گے، 10 میں سے 6 لوگوں کو، جن میں سے ایک خود پرویز الہی بھی ہے، ان کو توڑیں گے تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف آ سکتے ہیں، اور اگر پارلیمانی جو پارٹی ہے مسلم لیگ کاف کی، وہ جو پہلے فیصلہ جس کے حق میں کر چکی ہے، وہ دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اس کے خلاف کیسے جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ان کے لیے۔ اور 6 ماہ سے اجلاس جاری ہے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جب سیشن نہیں ختم ہوا
تو یہ کیسے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا گورنر راج کی طرف جا سکتے؟ گورنر راج تو ویسے ان کے پاس کی بات نہیں نا، وہ تو سارے اختیارات صدر کے پاس ہیں۔ پنجاب اسمبلی کی جانب سے مسلم لیگ نون کے 18 اراکین پر 15 اجلاسوں میں شرکت پر پابندی عائد ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن کے پاس اسمبلی ممبران کی تعداد 162 رہ جاتی ہے۔ یہ مزے کی بات ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو 15 ابھی وہ اجلاس ایک ہی جاری ہے، 6 ماہ سے ایک ہی اجلاس جاری ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں۔ ان کے اوپر پابندی ہے 15 اجلاسوں کی جو انہوں نے غیر قانونی کام کیا۔ اب کتنے ممبران ہیں؟ 18 اراکین ہیں جن پر 15 اجلاسوں کی پابندی ہے۔ جب 15 اجلاسوں کی پابندی ہے تو یہ اس نو کانفیڈنس کے اجلاس میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان پر پابندی ہے۔ ہائی کورٹ میں ان کی درخواست پینڈنگ ہے، وہ ابھی اس کی تاریخ نہیں ہے، تو یہ کیسے عمران خان کے خلاف اور پرویز الہی کے خلاف یہ عدم اعتماد لے کر آئیں گے؟ ان کے وہ 18 لوگ نکال لیں تو ان کی جو پیچھے تعداد بچ جاتی ہے وہ 162 ہے۔ یہ 162 لوگوں کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر میں نے اس وجہ سے آپ کو دی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر بہت زیادہ تشویش پھیلائی جا رہی تھی، تو حقیقت یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے نون لیگ کے 18 ممبران ہی نہیں ہیں، 18 ممبران ہی فارغ ہوئے ہیں، وہ 15 اجلاسوں میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو وہ کس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا ووٹ ڈالیں گے؟ اور اس وجہ سے عمران خان نے جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا کہا ہے وہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، نہ یہ گورنر راج لگا سکتے ہیں، کیونکہ گورنر راج کا سارا اختیار صدر کے پاس ہے، جو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اسمبلی تحلیل کرنے سے یہ نہیں روک سکتے، ووٹ آف نو کانفیڈنس میں یہ نہیں جا سکتے، اور ان کو رسوائی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے باقاعدہ اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو ان سارے معاملات میں جو پارٹی رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اس سارے معاملے میں پرویز الہی کو نہیں ہٹا سکتے، اور پرویز الہی کو ہٹانا ناممکن ہو گیا ہے، اور اس پر مسلم لیگ نون کے لوگوں نے آج ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔